السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن کی 18ویں سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ رقیم ترجمہ: حضرت مرہ رحمۃ اللہ علیہ سے الرقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے جس سے وہ اصحاب نکلے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے الرقیم سے مراد وادی ہے، اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الرقیم سے مراد وہ چٹان ہے جو اس غار پر تھی، اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے الرقیب وہ کتاب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر غالب کر دیا، لیکن اس کے واقعے کی ہمارے سامنے وضاحت نہ کی۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے الرقیم سے مراد وہ تحریر ہے جو تانبے کی تختی میں لکھی ہوئی تھی، اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تانبے کی ایک تختی میں قوم کفار نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا تھا جو ان سے بھاگے تھے، اور انہوں نے اسے ان کی تاریخ بنا دیا۔ انہوں نے ان کے گم ہونے کا وقت ذکر کیا، ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ وہ کتنے تھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کون تھے۔ اور اسی طرح فرا نے کہا ہے انہوں نے بیان کیا ہے رقیم تانبے کی ایک تختی ہے جس میں ان کے اسماء، ان کے نسب، ان کا دین اور جس سے وہ بھاگے تھے سب لکھا ہوا تھا۔ ابن عطیہ نے کہا ہے ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم سے تھے جو واقعات اور حوادث کی تاریخ لکھتے تھے، اور یہ مملکت کی فضیلت ہے اور یہ مفید کام ہے، اور یہ اقوال الرقیم سے ماخوذ ہیں، اور اسی سے کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ترمیم: یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالب، متعصب اور بت پرست تھا، اور جبر و اکرا کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کسی مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیح پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف قارئین سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی: اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی: اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے جا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا، اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے، اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں، مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا۔ ترمیم: اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو
چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دربار انہیں میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ غار کی کیفیت سورج کا کترا کر جانا، کتے کے ہاتھ بچھا کر بیٹھے رہنا ترمیم۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئیں۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی، اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اصحاب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولا حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت ترمیم۔ ترجمہ: اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت سے سوتے رہے اور ان کے جسم زمین سے ہی لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت پوش والا جسم، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ان کو کروٹیں بدلی جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں 2 بار ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی چیز مروی نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے بظاہر اسرائیلی روایات ہیں۔ اصحاب کہف کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجنا ترمیم۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا۔ تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا اور ظالم اور مشرک تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ مظہر قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کو شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔
جو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سے سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہنا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ گئی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے۔ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ نیک صالح اور اللہ والا تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی کہ جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا اور جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تملیخہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال جب اس شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے اور طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اجسام کے زندہ کر دے۔ اب معلوم ہوا کہ ملک الموت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف اس آیات میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار میں کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔ مثلا اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام اور نماز نیز دیگر سہولتوں کے لیے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے، بشرط یہ کہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے پر لعنت آئی ہے، ان سے مراد خود قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے، جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ Thanks for watching.